جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، وہ قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ابھی نہایت ہی امام افروز بیان فرما رہے تھے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کے دستے مبارک اور ان کے نظر کا فیض آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی نے فرمایا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ۔ ایک مختصر سے پیالے میں، مختصر سا پیالے کا پانی تھا، سرکار نے اپنی انگلیاں ڈبو دی اور 1200 کا لشکر پانی پی لیا۔ خالی مختصر سے پیالے کے اندر اللہ کے نبی کی انگلیاں پڑ جانے سے اتنا فیض آ گیا، اگر پائے صدیق میں پڑ جائے تو تریاق کا کام کر جائے، اگر بیر مومنہ میں پڑ جائے تو سب سے اچھا کھارے کنویں کو میٹھا بنا دے، پائے صدیق میں پڑ جائے تو سانپ کا زہر اتار دے، چشمے علی میں پڑ جائے تو پہلو جواہر کا کام کر دے۔ یہ اللہ کے رسول کے تھوک مبارک اور ایک اشارے کی جو ہے بات ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا۔ یہ سرکار کی انگلی مبارک کا کرم ہے کہ چاند تو ٹکڑا ہو جائے اگر انگلیوں سے اشارہ فرما دے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ اب پھر سے میں محفل کو اور اچھی طرح سے چلانے کے لیے آپ بیدار رہیں اور جگتے رہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے 12 بجے کے بعد آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو تکلیف نہ ہوئے، پھر سے جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کی شان میں منقبت پیش کرنے کے لیے جناب محمد رئیس صاحب کو میں زحمت کلام دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور والی سورت کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صوفی باصفا میرے محمود شاہ، صوفی باصفا میرے محمود شاہ، او نبی کی عطا میرے محمود شاہ، صوفی باصفا میرے محمود شاہ، صوفی باصفا میرے محمود شاہ، او نبی کی عطا میرے محمود شاہ۔ تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفی باصفا میرے محمود شاہ، صوفی باصفا میرے محمود شاہ، صوفی باصفا میرے محمود شاہ، او نبی کی عطا میرے محمود شاہ، او نبی کی عطا میرے محمود شاہ، او نبی کی عطا میرے محمود شاہ۔ سنتوں سے سجی ہر ادا آپ کی، سنتوں سے سجی ہر ادا آپ کی، سنتوں سے سجی ہر صدا آپ کی، عاشق مصطفیٰ میرے محمود شاہ،
محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو گیا مصطفیٰ کا یقیناً وہ ہو گیا مصطفیٰ کا یقیناً وہ ہو گیا مصطفیٰ کا یقیناً وہ جو آپ کا ہو گیا میرے محمود سا ہو گیا آپ کا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ان کی دنیا و عقبہ سنور جائے گا ان کی دنیا و عقبہ سنور جائے گا ان کی دنیا و عقبہ سنور جائے گا جن کو دے دے دعا میرے محمود سا جن کو دے دے دعا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا راستہ اس کو جنت کا مل جائے گا راستہ اس کو جنت کا مل جائے گا راستہ اسے کو جنت کا مل جائے گا جس کے ہو رہنما میرے محمود سا جس کے ہو رہنما میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا بن گئی وہ جگہ ایک جنت کا باغ بن گئی وہ جگہ ایک جنت کا باغ بن گئی وہ جگہ ایک جنت کا باغ آ گئے جس جگہ میرے محمود سا جس جگہ میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا دل میں عشق نبی اس کو کر دو عطا دل میں عشق نبی اس کو کر دو عطا دل میں عشق نبی اس کو کر دو عطا جو یہاں آ گیا میرے محمود سا جو یہاں آ گیا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا آج جوناگڑھ میں چھوٹا ہو یا بڑا آج جوناگڑھ میں چھوٹا ہو یا بڑا آج جوناگڑھ میں چھوٹا ہو یا بڑا ہر کسی کی صدا میرے محمود سا ہر کسی کی صدا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا ان کے چہرے سے ظاہر ہے نور خدا ان کے چہرے سے ظاہر ہے نور خدا ان کے چہرے سے ظاہر ہے نور خدا نائب مصطفیٰ میرے محمود سا نائب مصطفیٰ میرے محمود سا ہو نبی کی عطا میرے محمود سا کر لو شامل غلاموں میں رئیس کو کر لو شامل غلاموں میں رئیس کو کر لو شامل غلاموں میں رئیس کو کر دو نظر کرم میرے محمود سا کر دو نظر کرم میرے محمود سا ہو نبی کی عطا
जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी कर दी, जो अधूरी थी मुकम्मल वो कहानी कर दी, ऐ गजल हमने तेरे नाम जवानी कर दी। वक्त के खुरदुरे हाथों ने मेरे गम की किताब, वक्त के खुरदुरे हाथों ने मेरे गम की किताब एक ही रात में पढ़ पढ़ के पुरानी कर दी। मैं इन आशिकाने मुस्तफ़ा से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा और करीब आके बैठे, ताकि जो लोग बाहर खड़े हैं परेशान हो रहे हैं वो आके मजमे में बैठ जाए। मजमा काफी हो रहा है और माहौल आप लोगों ने बड़ा अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और करीब आ जाइए ताकि जो लोग खड़े हैं उनको बैठने का मौका मिल जाए, वो लोग भी सादते दारैन हासिल कर सके। जुनू का दौर है, चांदनी भी है और तुम भी हो। जुनू का दौर है, चांदनी भी है और तुम भी हो। बहुत दिनों में फिर इतनी हसीन रात मिली। जुनू का दौर है, चांदनी भी है और तुम भी हो। बहुत दिनों में फिर इतनी हसीन रात मिली। हजार बार कफन सर पे बांध के निकला, हजार बार तेरी राह में आया। ये औलियाए कराम का दर और औलियाए कराम का मर्तबा कितना अजीम और कितना आला होता है को एक इशारे से जमाने के हालात को बदल सकते हैं, दिलों के जज्बात, दिलों के करवटों को बदल देते हैं। अगर इनके मकाम और इनकी जो है ताकत को जानने के लिए अब हम ऐसे बेहतरीन आलिम दीन सैफुल हदीस फाजिले नबी को रहमते कलाम देने जा रहा हूं, जिसको आपने बारहा सुना होगा, लेकिन आज वो ऐसे अंदाज में आपके सामने पेश आएंगे, यकीन जानिए अगर आप इसी तरह से माहौल बनाए रखें तो आज आपको वो सुनने को मिलेगा जो शायद आपने बहुत दिनों से नहीं सुना होगा। लेकिन इसी तरह जगते रहिएगा, माहौल को इसी तरह बनाए रखिए, संभालिए रखिए। अब मैं सैफुल हदीस फाजिले जलील हजरत अल्लामा और मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब अकबरी को रहमते कलाम दूंगा, जो सैफुल हदीस दारुल फैजुर रहमान के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वालिए सौराठ, नारे तकबीर। अब हजरत से गुजारिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए तकरीर के आगाज़ से कबल कानून साज और कानून दम पैगम्बर साहिब इन्ना अतैना कल कौसर शहंशाही आसमान व ज़मीन सैयदुल मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन आफ्ताब रिसालत महताब नबुवत जनाब अहमद मुत्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म व हिकम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व उम्मतिल करीमत या अकरमल अकरमीन व बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम।
حضرات، ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور علم والوں نے بھی انصاف کے ساتھ قائم ہو کر گواہی دی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے ایک ہونے کی گواہی دی۔ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کی سوا کسی کو معبود اور اللہ کی سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، اسلام کا مرکزی عقیدہ۔ اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران کرام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ ان تمام پیغمبران کرام کا ایک ہی درس تھا اور تمام پیغمبران کرام کا ایک ہی نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ اور مذہب اسلام کے سوا دیگر مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، مثلا عیسائیوں کو آپ لے لیں، وہ ایک خدا کے قائل نہیں ہے۔ عیسائی نعوذ باللہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، وہ خدا کو بھی خدا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر خدا مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خدا کی جوڑ اور بیوی مان کر ان کو بھی نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں۔ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے۔ یہودی لوگ جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ بھی خدا کے سوا کسی اور خدا کے قائل ہو گئے۔ اور ہمارے ہندوستان کے لوگ وہ تو 36 کروڑ دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں۔ انہوں نے تو جو ہے گائے کو خدا مان لیا، بیل کو خدا مان لیا، سانپ کو خدا مان لیا، نہ معلوم کس کو خدا مان لیا۔ مگر مسلمان اعلان کرتا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جو ہے یہ توحید جو ہے اس کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی۔ اللہ فرماتا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ ایک عظیم شہادت، خدا کے ایک ہونے کی گواہی دینا بہت بڑی گواہی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا کہ ایک مرتبہ ملک شام کے 2 راجب یہودیوں کے 2 بڑے جید عالم مدینہ کے اندر آئے۔ چونکہ توریت اور انجیل کے عالم تھے، لہذا مدینہ کی سرزمین کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا یہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک شاہد ہے۔ سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ، سرکار کے جمال نبوت کا جو دیدار کیا، کیونکہ عالم تھے، توریت اور انجیل کو جاننے والے تھے، لہذا پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ سے پوچھا کہ آپ محمد ہیں؟ کہا محمد۔ کیا آپ احمد ہیں؟ کہا میں احمد ہوں۔ کہا ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کا ٹھیک جواب دے دیا تو ہم جو ہے کلمہ
پڑھ کر مشرف ب اسلام ہو جائیں۔ کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ یہ بتائیں کہ کتاب الہی میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی کون سی ہے؟ کتاب الہی میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کون سی ہے؟ اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی گواہی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کی اور اپنے سوا کسی اور کے معبود نہ ہونے کی گواہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی خدا کے ایک ہونے کی گواہی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی انصاف کے ساتھ قائم ہو۔ اب یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توحید جو کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی گواہی دی، اور تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران کرام جس کا پوری دنیا کے اندر ابتداء عالم سے درس دیتے رہے، سبحان اللہ، اس گواہی میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی، اور اس گواہی میں فرشتوں کو شامل فرمایا، اور سبحان اللہ اپنے ایک ہونے کی گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور علم والوں کو شامل فرمایا۔ سبحان اللہ، علماء کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی علماء اور علم والوں کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کی گواہی میں قرآن مجید کے اندر جو ہے خود علماء کو شامل فرمایا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والوں نے گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ علم والوں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کے معبود نہ ہونے کی گواہی میں علماء کو شامل فرما رہا ہے، علماء کو شامل فرما رہا ہے۔ علماء کی فضیلت ہم کیا جانیں گے؟ سبحان اللہ، حدیث پاک میں مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی مجلس لگی، سرکار نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جیسے لوگ دنیا میں علماء کے محتاج ہوتے ہیں، لوگ جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوتے ہیں۔ ارے دنیا میں تو لوگوں کو علماء کی ضرورت رہتی ہے، مگر سرکار نے فرمایا لوگوں کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت رہے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا، دنیا میں تو علماء سے مسائل پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہ جنت میں علم والوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟ جنت میں علم والوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما لے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دیدار لازوال سے سرفراز فرمائے گا، جنتیوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور انہیں اللہ کے دیدار میں وہ لذت محسوس ہوگی، اللہ کے دیدار میں وہ چاشنی محسوس ہوگی کہ جنت کی کسی نعمت میں انہیں ایسی لذت اور ایسی چاشنی محسوس نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے، حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے جنتی بندو، تمناؤ، مجھ سے مانگو، کچھ تمنا کرو، آج کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو۔ اب جنت میں بھلا کون سی چیز کی کمی؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں
نہ تو ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہوتا ہے مگر کانوں سے سنا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ نہ آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا، آدمی صرف اپنے دل میں خیالی پلاؤ بناتا رہتا ہے۔ بھائی سونے چاندی کے محلات ہو، یہ ہو وہ ہو، صرف خیالی پلاؤ، دنیا میں سونے چاندی کے محلات ہے نہیں، صرف اپنے دل میں خیال گزارتا ہے۔ مگر سبحان اللہ، جنت وہ عظیم نعمت ہے، اس میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ تو آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ ساری نعمتیں وہاں ہیں، وہاں سونے چاندی کے محلات ہیں، وہاں حور و قصور ہیں، وہاں دودھ کے دریا ہیں، شہد کے دریا ہیں، شراب طہور کے دریا ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں۔ جبکہ ہر قسم کی نعمتیں ہیں تو اب کیا مانگے؟ سارا سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا، بندے اس کا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تمناؤ، میرے بندو تمنا کرو، میرے بندو مانگو، اس سے کیا مانگتے ہو؟ اب کیا مانگے؟ اور لوگ جنتی لوگ شسو پن میں پڑ جائیں گے، یہاں سب کچھ ہے، کیا مانگے؟ حدیث پاک میں گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب پریشان ہو جائیں گے اور انہیں مانگنے کے لیے کوئی چیز ملے گی نہیں، سرکار نے فرمایا اب جنتی لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالموں سے مسئلہ دریافت کریں گے کہ علماء تم بتاؤ کہ ہم اللہ سے کیا مانگے؟ سبحان اللہ، علماء کہیں گے تمنو کذا و کذا، تمنو کذا و کذا، اے جنتی لوگوں اللہ سے فلاں فلاں نعمتیں مانگو، سبحان اللہ، اللہ سے فلاں فلاں نعمتیں مانگو۔ گویا پتا چلا سرکار نے فرمایا اس طرح لوگ جس طرح دنیا میں علم والوں کی ضرورت مند گئے، جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ سبحان اللہ، علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس زمانے میں نعوذ باللہ الحمدللہ علم کی لوگوں میں قدر پیدا ہو گئی، پہلے سے زیادہ علماء کا ادب و احترام پیدا ہو گیا، مگر اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا کام بھی نعوذ باللہ صرف علماء کی برائی کرنا۔ ان کی محفلیں گرم تب ہوتی ہیں جب تک علماء کی وہ غیبت نہ کرے، علماء کی برائیاں بیان نہ کرے۔ ارے اللہ کے بندو، علماء سے قطع تعلق ہی نہ کرو، علماء سے جڑے رہو۔ اس لیے حدیث پاک میں مروی کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخابث فتهلك۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء سے سننے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں نہ بننا، چار میں سے ایک بننا۔ یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا عالموں سے سننے والے بننا، یا عالموں سے محبت کرنے والے بننا۔ عالم بنو گے تو علم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راہ کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ طالب علم بنو گے تو بھی علم ملے گا، علم کی برکت سے راہ کی ہدایت نصیب ہوگی۔ علماء سے سننے والے بنو گے تو مسائل معلوم ہوں گے، ہدایت کا راستہ نصیب ہوگا۔ اگر نہ عالم ہو، نہ طالب علم ہو، نہ عالموں سے سننے والے ہو، تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ کہ عالموں سے محبت کرو گے تو علماء سے تعلق رہے گا، علماء سے ٹچ رہے گا، علماء سے جو ہے تعلق جو رہے گا تو ان سے مسائل جاننے ملیں گے، اور تب بھی تم ہدایت کے راستے پر رہو گے۔ سرکار نے فرمایا چار میں سے ایک بننا، پانچویں نہ بننا۔ اگر پانچویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علماء سے ٹچ رکھو۔ الحمدللہ ہمارا دارالعلوم فیض الرحمان جو ایک عظیم ادارہ ہے، آج اس کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے دارالعلوم فیض الرحمان سے 4 علماء
4 आलिम फारिग होने जा रहे हैं।